میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ وہ ذات تھی کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر اس درجے بیٹھ گئی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا آسان ہو گیا۔ میرے بھائیو، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے جس جہالت کے اندر تھے، جس تاریکی کے اندر تھے اور جس قساوت قلب کے اندر مبتلا تھے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے اس درجے دلوں کے اندر محبت، دلوں کے اندر نرمی، اس درجے آپس کا احساس، اس درجے آپس کا ایثار کہ پھر اس کی بھی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو لوگوں کے اندر بعد تھا، حتیٰ کہ اپنوں کے اندر جو بعد تھا وہ قرب کے اندر تبدیل ہو گیا، جو عداوت اور بغض تھا وہ محبت اور الفت کے اندر تبدیل ہو گیا، جو دوسروں کی جان لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے تو وہ دوسروں کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے لگے۔ اس درجے میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے اس درجے اللہ نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کی بدولت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت اور پاکیزہ زندگی کی بدولت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی بدولت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امانت اور دیانت کی بدولت، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس درجے انقلاب پیدا فرما دیا۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ نے ایسے جامع صفات، ایسے کمال صفات سے ان کو مزین کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لینے کے بعد طبیعت کے اندر ایسا کیفیات بن چکی تھی کہ اگر کسی کو بھوک لگتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکل جاتا، اس کے اندر کی بھوک ختم ہو جاتی۔ کسی کو پیاس لگتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے نکل جاتا، وہاں سے اپنی وہ پیاس سے بے بس اور بے خبر ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ انتہا درجے کے غم کے اندر مبتلا کیوں نہ ہو تو وہ سیدھا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے نکل جاتا، آپ کی صحبت کے لیے نکل جاتا، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے نکل جاتا، تو جس کی وجہ سے اس کی اپنی فطری جو چیزیں ہوتی تھیں ان سے وہ بے خبر ہو جاتا تھا، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے، محبت سے اتنا معمور ہو جاتا تھا۔ میرے بھائیو، ان گنت واقعات ہیں کہ اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے اور ان کو بیان کرنا چاہے تو میرے بھائیو، آج کے اس دور کے اندر واللہ یہ واقعات آدمی کو بظاہر یہ محسوس ہوتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ کی حد تک یہ کوئی حقائق ہے، حقیقت نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو، صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور اس کی جان سے، حتیٰ کہ سارے لوگوں سے میں اس کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔
صحابہ نے اس روایت کا عملی طور پر مصداق بن کے دکھایا میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، احد کے اندر جب کہ مسلمانوں کو ابتدائی طور پر بہت اذیت پہنچی، صحابہ بہت پریشان ہوئے، حتیٰ کہ 70 کے قریب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ حتیٰ کہ اس گہمہ گہمی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں، اس اذیت والے حالات کے اندر، اس خوفناک خبروں میں سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ، اذیت والی خبر، پریشان کن خبر یہ افواہ پھیل گئی کہ العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے۔ اور میرے بھائیوں، جب یہ خبر مدینہ طیبہ کے اندر پہنچی تو انصار کی عورتیں ساری باہر نکل آئیں، اور ان کے لیے گھر میں رہنا ان کی بس کے اندر نہیں رہا۔ ایک انصاری عورت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خبر پوچھنے کے لیے باہر نکلی ہے، اور میرے بھائیوں مجمع آ رہا ہے وہاں سے، احد کی طرف سے، اور وہ عورت بھاگ رہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خیریت ایک ایک آدمی سے پوچھ رہی ہے۔ آنے والوں نے خبر دی کہ بہن تیرا باپ اس احد کے اندر شہید ہو گیا۔ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پوچھا کہ میرے آقا کی مجھے خبر بتاؤ کہ ان کی خیر خبر کیسی ہے۔ تو وہ بتانے لگے کہ ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں۔ تو اور اس کے بعد آگے چل گئے، دوسرا آدمی ملا تو ان سے پوچھا، تو وہ کہنے لگی بہن کہ تیرا خاوند شہید ہو چکا ہے۔ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، لیکن ساتھ پوچھنے لگی کہ میرے آقا کی مجھے خبر دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ خیر خبر خیریت سے ہے، لیکن اس کو تسلی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد تیسرے آدمی کی طرف بڑھی اور اس سے پوچھا، تو اس آدمی نے کہا کہ ان کی تو خیر خیریت ٹھیک ہے، لیکن تمہارا خاوند شہید ہو چکا ہے، تمہارا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ تو اس نے انا للہ پڑھی اور آگے بڑھنا اس نے شروع کر دیا، حتیٰ کہ چوتھے آدمی کے پاس گئی، خیریت معلوم کی، تو اس نے کہا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خیر و خیریت سے ہیں، لیکن تیرا بیٹا اس احد کے اندر شہید ہو چکا ہے۔ اس عورت کا میرے بھائیو جذبہ دیکھے کہ اس کا باپ احد میں شہید ہو چکا ہے، اس کا خاوند احد میں شہید ہو چکا ہے، اس کا بھائی احد میں شہید ہو چکا ہے، اور اس کا بیٹا احد میں شہید ہو چکا ہے۔ یہ کتنے قریبی اور خونی رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ساری خبریں سن کر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یہ آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی اور یہ کہنے لگی مجھے اس وقت سے ایمانوں کے اندر اطمینان حاصل ہونا ہے جب تک کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خیریت کے ساتھ ساتھ میں ان کی زیارت نہیں کر لیتی۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی، آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مجمع سے پوچھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہاں ہے، تو بتایا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ تشریف فرمائے ہیں۔ تو یہ بھاگی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کپڑا مبارک، چادر مبارک پکڑی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خبریں مجھے پہنچی ہیں اور مجھے آپ کی خیریت اور آپ کی زیارت کر کے میری ساری کی ساری پچھلی مصیبت حل کی ہو گئی ہے، ساری کی ساری پریشانیاں میرے دور ہو گئی، جبکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بخیر و عافیت سے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں عورتوں کی محبت کہ اپنا خاوند قربان، اپنا بیٹا قربان اور اپنا والد قربان، اپنا بھائی قربان، لیکن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام خیر و عافیت سے ہیں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہر چیز قربان ہے آپ کے۔ صحابہ میرے بھائیوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آج میرے بھائیوں ہم دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں کہ یہ سنتی تو ہے۔ آج میرے بھائیوں ایک محبت وہ ہے کہ جو میں اپنے انداز کے ساتھ کرتا ہوں، اور ایک نعرہ وہ ہے جو میں اپنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ لگاتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں ایک محبت کا انداز وہ ہے جو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس نے ہمیں بتلایا ہے کہ محبت کیسے کرنی ہے، اور مجھے کون سی محبت قبول ہے، اور کس محبت سے میں تم سے خوش ہوں گا، اور کس انداز سے میں تم سے راضی ہوں گا، اور کس طریقے سے محبت کرنے سے تمہیں دنیا اور آخرت کی نجات حاصل ہوگی۔ ایک یہ وہ طریقہ جو میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ کرو، ایک وہ طریقہ جو آپ کو دوست بتلائیں کہ یہ کرو، ایک وہ طریقہ ہے جو کہ بہت سے بڑا آدمی، دنیا دار آدمی آپ کو بتا دے کہ یہ محبت کا انداز ہے، یہ اپناؤ۔ اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، مسلمان کی زبان پہ یہ الفاظ آگے کہ محبت کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، جو دل میں آیا وہ کرو۔ نہیں میرے بھائیوں، مسلمان قرآن اور حدیث کا پابند ہے، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے، مسلمان اپنی خوشی اور غمی کے منانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پابند ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مجھ سے محبت کرو، اعلان بھی کرو اور عملاً محبت بھی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بدلایا محبت کیسے کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیو ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی، کہ جس شخص نے میری سنت کو، ایک سنت کو بھی زندہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ ہے میرے ساتھ محبت کی شکل، یہ ہے میرے ساتھ محبت کے اظہار کی شکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا، اور جو شخص اس طرح محبت کرے جو میں اس کو محبت کرنے کا طریقہ بتلا رہا ہوں، تو پھر اس محبت کا نتیجہ کیا ملے گا، اس محبت کی منزل کہاں پہ ہوگی، اور اس محبت کا ثمرہ اس کو کیا ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، کہ جس شخص نے میرے ساتھ اس طرح محبت کی جیسے میں بتلا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرا پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائیو محبت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی وَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لوگوں سنو کہ جس وقت میری دین مٹ رہا ہو، میری سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، اور میری زندگی سے لا تعلقی کا اظہار ہو رہا ہو، اور جس وقت دوسری زندگیوں کو میری زندگی کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع کے اوپر لوگوں سنو، میری ایک سنت کو بھی جس شخص نے زندہ کیا ایسے موقع کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرا اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 100 شہیدوں کا ثواب میرے بھائی، اور ایک شہید اس کا مرتبہ اور مقام آپ سمجھتے ہیں، ایک شہید کا بھی ثواب مل جائے بندے کی نجات ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب کس بات پہ؟ صرف ایک سنت زندہ کرنے کی، صرف ایک سنت کے زندہ کرنے کی۔ میرے بھائیوں، حلیمہ سعدیہ کا واقعہ سب پڑھتے ہیں، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لیا ہے تو کیسی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا، کیسی تبدیلی آ گئی۔ صرف اس کی ذات میں تبدیلی نہیں آئی، ہر اس چیز میں جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نسبت رکھنے والے جانور تھے، اونٹنی تھی، بکری تھی، گھر تھا، در و دیوار تھی، اس کے اندر بھی خوشحالی آ گئی۔ صرف کس بنیاد پہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب چھوڑ کر چلے گئے تھے، حلیمہ سعدیہ نے اس کو گود میں لیا۔ کیا اللہ نے انقلاب پیدا کیا، کیا برکات اللہ نے ان کو عطا فرمائی میرے بھائیوں۔
آج میرے بھائیوں ہم دیکھیں، آج ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہے، آپ کے دین کا اور آپ کی شریعت سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہے۔ لیکن آج میرے بھائیوں اگر ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ان مبارک سنتوں کو اپنی گود میں لے لیں گے، جیسے اللہ نے برکات حلیمہ سعدیہ کو عطا فرمائی، آج میرے بھائیوں وہی برکات اللہ رب العزت آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی برکت سے اللہ وہ ہمیں ساری برکات عطا فرمائیں گے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ اس وقت جانے والی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر جانے والی دائیں ساری کی ساری محروم القسمت بہت پیچھے رہ گئیں، دنیا اور آخرت کا خسارہ پا کر چلی گئیں۔ آج میرے بھائیوں اگر ہم اسی بات کو اپنے پہ لیں کہ اگر آج ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو ہم بھی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ خسارہ پانے والے ہوں سوچیں۔ خوشحالی چاہتے ہیں تو حلیمہ سعدیہ والی قربانی قبول کریں۔ ان سب نے مال چاہا، ان سب نے دنیا کو ترجیح دی۔ آج میرے بھائیوں اگر ہم بھی مال کو ترجیح دیں گے اور دنیا دار لوگوں کو ترجیح دیں گے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیں گے تو اسی طرح ناکام ہو جائیں گے جیسے وہ دائیں ناکام ہوئی ہیں۔ آج اگر ہم اس دور کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ترجیح دیں گے، آپ کی مبارک سنتوں کو میرے بھائیوں ترجیح دیں گے تو پھر میرے بھائیوں اسی طرح اللہ ہمیں کامیاب کرے گے جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیاب کیا۔ آج آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا میرے بھائیوں بہت کثرت کے ساتھ تذکرہ اور اس بات کو بالکل نمایاں طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ دائیوں نے کیوں چھوڑا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یتیم ہے، اس لیے چھوڑ گئے۔ میرے بھائیو آج اللہ کے نبی کا وہ دین دوبارہ سے یتیم ہو رہا ہے، بلکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا، اپنے ہاتھوں سے سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ آج میرے بھائی اس کے وارث بن جائیں کہ دیکھنا کہ گھروں کے اندر کیسی خوشحالی آتی ہے، دیکھنا اللہ مسائل سے کیسے نجات عطا فرماتے ہیں، دیکھنا اللہ کے نبی کی سنتوں کی برکات اپنی آنکھوں سے، سنا تو بہت کچھ ہے، اپنی زندگی کے اندر میرے بھائیوں اس کی برکات دیکھیں گے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اپنی زندگی کے اندر حسن پیدا کرنا چاہتے ہو، حسین بنانا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کے راستے پہ آ جاؤ۔ قرآن کا فیصلہ ہے میرے بھائی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کامل ایمان بننا اسی وقت ہوگا جب تک ان ساری چیزوں کی قربانی دو میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں جمعہ کی نماز برائے جمعہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں عمل کی نیت سے جذبے سے بیٹھنا چاہیے، ایک پیغام لے کر ہمیں جانا چاہیے اور ایک نیت اور ایک عزم لے کر ہمیں جانا چاہیے کہ گزشتہ زندگی کا ہمارا احتساب کیسے اور آئندہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ نیت ہم کریں گے، توفیق اللہ رب العزت کی ذات عالی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو صحیح معنوں کے اندر اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔